تھوڑا سا پچھلا دہرا لیں کیونکہ کچھ نئے لوگ نظر آ رہے ہیں. ہاں تھوڑا سا کھول کے میں نے زور لگایا, میں نے سمجھا شاید اتنا زور نہیں ہے لیکن وہ زیادہ ہی بند ہو گیا. تھوڑا سا کھول کے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. اچھا ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے آپ لوگ ریوائز کروائیں گے, ٹھیک ہے, میں کوئی ریویژن نہیں کروا رہی, ٹھیک ہے. چلیں بتائیں کل کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ صبر تھا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, رک جانا, ٹھیک ہے, روک لینا اس ٹائم پہ, ٹھہر جانا, سہ جانا, ٹھیک ہے. اچھا صبر اور برداشت دو مختلف چیزیں ہیں, میں ڈیفائن کرتی ہوں. ایک, اب ہم یہاں ساری فیمیلز ہیں تو فیمیل سے ریلیٹڈ ہی میں بات کروں گی. ایک فیمیل کا کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کو کسی کے معاملے میں بہت صبر کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فیمیل اگر وہ خاموشی سے اور پھر بھی اپنی طرف سے بڑے اچھے سے نبھا کر رہی ہے اس معاملے کو یا جو ریلیشن ہے اس کو, تو وہ صبر کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی الفاظ نہیں نکالے, کوئی نیگیٹو بات نہیں بولی, ٹھیک. لیکن اگر دوسری طرف وہ کیا کرتی ہے کہ یہ تو میرے ہی پلے پڑا ہوا ہے یا میرے ہی پلے پڑ گئے ہیں یہ لوگ, یا اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر دینا کہ یہ مجھے تو اس بندے سے کوئی خیر ملی ہی نہیں ہے کبھی, یہ تو میں ہی ہوں جو صبر کر رہی ہوں, یہ تو میں ہی ہوں جو ایسے کر رہی ہوں, تو اتنا کچھ بول جانا اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ کہنا کہ میں تو صبر کر رہی ہوں, تو یہ صبر نہیں, یہ صبر نہیں ہے. ہم نے تو اتنا کچھ اندر سے بھڑاس نکال دیا اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں, تو صبر یہ نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے منہ سے آنے والے اس الفاظ کو نہیں نکلنے دیا جو کسی خرابی کا باعث ہو, ٹھیک ہے. صبر ہوتا ہے کسی معاملے کو مینیج کرنا, ٹھیک ہے, اس کو آپ کس طرح اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین طریقے سے حل کرتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. سم ٹائم ہمارا کچھ کرنے کا دل کرتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں. اچھا, اور کیا دیکھیں اب انسان, اگر ہم انسان ہیں, دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو روکا, ٹھیک ہے, بہت مبارک ہو کہ ہم نے اس چیز کو سوچا تو صحیح نا کہ میں نے ایسے کرنا ہے. پھر ہم انسان ہیں, تھوڑی تھوڑی چیزیں جب ہم پریکٹس میں لاتے رہتے ہیں, ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, تو وہ چیز انسان میں شعوری طور پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جس کو ہم ہوتا ہے نا کبھی کبھی لاشعور میں ہم بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے آپ کو شعوری طور پہ روکنا شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں خیال سے بھی جانا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم نے روک لیا, عمل سے روک لیا اپنے آپ کو, لیکن دل میں ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا, وہ انشاءاللہ آج ہم شکر کا ٹاپک بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی اس بات کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ صبر اور شکر یہ آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس سے بھی پتہ چلے گا کہ شکر کیا ہے. اگر ہم اس طرح کی باتیں بولتے جا رہے ہیں ہماری ذات پہ کس طرح کا اثر رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اندر بولی جانے والی باتیں بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ انسان کو بھی کہیں چھوڑتی نہیں ہے, اس کے اندر بہت نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے اپنے آپ کو روک لیا تو بہت مبارک ہو کہ ہم نے فرسٹ سٹیپ لے لیے, اور انسان جو ہے بتدریج ہی کسی ہیبٹ کو لیتے ہیں, عادات ایک دم نہیں بدلتی. اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو مان لیں, لیکن کوئی کہے کہ کسی کی عادت بدل گئی ہے تو عادت نہیں بدلتی, عادت بدلنے میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور کیا تھا صبر؟ آنے والوں کو تھوڑا پتہ چلے نا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ میں ان لوگوں سے پوچھوں گی کہ ہم نے کتنا اچھا ان کو بتایا ہے کل کا ٹاپک. حق پہ ہوتے ہوئے بھی صبر کس کا مظاہرہ کرنا؟ نیگیٹو ریئیکشن نہ دینا, ٹھیک ہے. ایموشنز کو ایکشن نہیں دینا, ہمیں روک لینا وہاں پہ, وہی ہوگا. جس طرح ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو صبر ہے وہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اسی ٹائم پہ صبر کرنا ہوتا ہے, اسی ٹائم پہ اپنے آپ کو
تھام لینا ہوتا ہے. تھام لینے کا مطلب یہ آتا ہے نا صبر کا, تھام لینا. اور صبر کی ایک اور ہم نے لغہ میں مطلب پڑھا تھا, صبر علی الامر. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صبر از ڈرپوک ہوتا ہے وہ بندہ نہیں, تو صبر کیا ہے؟ بہادری ہے. ٹھیک ہے, مضبوط انسان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم تھوڑا سا نئے لوگ, کیا بولا آپ نے؟ اچھی طریقے سے مطلب ڈیل کرنا اس بات کو. بالکل, آپ کو نا ہر جگہ پہ ڈیلنگ کا ورڈ لازمی ملے گا. جتنے شروع سے لے کے ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کو مینجمنٹ, ٹھیک ہے, ڈیلنگ, ایموشنز, یہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے. ہم نے غصہ پڑھا, اس میں بھی ایموشنز آ جاتے ہیں, مینجمنٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے, بیلنس کرنا. یہ چیزیں آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملیں گی, کیونکہ یہ آپس میں حسن اخلاق کی شاید لڑیاں پروئی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا اب جو نئے لوگ ہیں ذرا وہ تھوڑا سا مجھے بتائیں. جی, صبر کیا ہے؟ کیا ابھی تک ان لوگوں نے کیا بات کی؟ صبر یعنی رک جانا, برداشت کرنا. جو برداشت کو تھوڑا سا نا, برداشت تھوڑا سا ہمیں ایسے کرتا ہے کیونکہ سخت والی چیز. جس طرح میری امی نا لفظوں کو چنائے بڑے غور و فکر کے ساتھ کیا کریں. میری امی جب مجھے کچھ کام کہنے لگتی ہیں, وہ کہتی ہیں ایک تکلیف کریں گی. میں نے کہا امی جو نہیں بھی آتی تو انج ہو جاتی, مطلب نہیں ہونی تو بھی ہو جاتی ہے تکلیف. لائک آپ الفاظ کے چناؤ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری امی اکثر ایک تکلیف ہوتا ہے, چلو وہ کام آپ کے لیے ہارڈ ہو گئے, جو بھی امی کا کہنے کا طریقہ. امی سے کہتی امی آپ کہیں کہ ایک ہیلپ کر دو گی یا ایک کام کر دو گی, ایک تکلیف کریں گی تو وہ آپ کو پھر تکلیف ہونے شروع ہو جاتی ہے, نہ بھی ہو اس میں کام میں تو. ٹھیک ہے, تو وہ جو ورڈ ہے نا برداشت, وہ ہمیں تھوڑا سا طاقت والا لگتا ہے. صبر میں بھی ضرور آپ کی طاقت لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے, لیکن برداشت جو ورڈ ہے نا وہ اٹ سیلف تھوڑا سا, جیسے ہم کہتے ہیں کنٹرول اور مینیج کرنا کسی چیز کو. ٹھیک ہے, کنٹرول ہوتا ہے کسی چیز پہ ضبط, ٹوٹلی اس کو روک ہی دینا. لیکن ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آپ نے ایموشنس کو مینیج ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا رجحان کہیں اور کر دینا ہے, یا آپ نے کوئی اور کام کرنا شروع کر دینا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح برداشت کی جگہ ہم کہیں گے اپنے آپ کو روک لینا, اپنے آپ کو سنبھال لینا, تھام لینا, اس مسئلے کو اچھے سے اس ٹائم پہ رسپونڈ کرنا. ٹھیک ہے, جی آپ بتائیں بیٹے کچھ بھی. صبر کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ صبر کیا ہے جو ابھی تک آپ نے باتیں سنی؟ رک جانا. کس چیز سے رکنا ہے؟ ویسے کھاتے کھاتے رک جانا ہو سکتا ہے صبر ویسے. ٹھیک ہے, ادھر سے روزہ اگر بند ہو گیا تو آپ نے صبر کرنا ہے پورا دن. صحیح ہے, رک جانا, ویری گڈ. کس چیز سے رکنا؟ غصہ آئے تو وہاں پہ کیا کرنا؟ وہاں پہ کیسے صبر کریں گے ہم؟ خاموش رہنا چاہیے, ویری گڈ. خاموشی اپنے اٹ سیلف ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے, اچھا ویری گڈ. یہ آگے کون ہے؟ یہ اچھا چھوٹا بیٹا بیٹا. کیا ہوتا ہے صبر؟ رک جانا. کبھی کوئی چیز لینے کا دل کرے تو وہ اس پہ صبر کیسے کریں گے؟ کسی کا احساس کر لیتے ہیں, شاید ابھی نہیں ہے, بعد میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, ہیں بیٹے آپ بتاؤ صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے صبر کرو گی مجھے یہ بتاؤ. اگر آپ نے آئس کریم کھانی ہے اور وہ آپ کی ماما کہتی ہیں ابھی آپ کا گلا خراب ہے یا کچھ خراب ہے, ابھی نہیں کھانا, کیا کرو گی؟ کیا کرے گی؟ نہیں, یہ بڑے اچھے سے دیکھنا, آپ دیکھنا ابھی بتائے گی کیا کرو گی آپ. کیسے صبر کرنا ہے آپ نے؟ بعد میں کھا لوں گی, ویری گڈ. آپ بتائیں. لڑائی ہوگی تو اسے بنانے کے بجائے روک دینا. ایک وہ میں نے دیکھی تھی, پکچر دیکھی تھی نا, کافی ساری وہ جو ماچس کی تیلیاں پڑی ہوتی ہیں اور بیچ میں سے ایک تیلی نیچے ہوتی ہے, تو وہ ایک ہی ہم نے ایک لفظ روکنا ہوتا ہے باقی آگ لگنے سے. ٹھیک ہے, تو باقی آگ اس باقی ڈیمیج نہ ہو چیزیں, تو ایک بندہ خاموش کر دے. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بندہ خاموش ہو جائے. جی بیٹے. لوگ دو, ہاں لوگ دو, للنا نہیں ہے پھر آگے چھے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. سٹ ڈاؤن. چلیں جی, بڑا اچھا لگا مجھے. فیڈ بیک جو ہوتے ہیں نا, صبر کی ڈیفینیشن تو ہوگی رک جانا. اب ہم نے اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے ہم کہاں کہاں پہ نہیں رکتے, اب ہمیں وہاں رکنا ہے. ایک علم لے کے جانا از کہ ہم نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کر لیا اپنے اندر, جس طرح کمپیوٹر میں چلا جاتا ہے. اب وہ بیچاری مشین ہے, وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتی. ہم ایک علم کے بعد بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، عمل میں لانا ہے، اپنے معاملات میں لانا ہے، اور جتنے بھی ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہم گھر میں کرتے ہیں، گھر سے باہر کرتے ہیں، اپنے ساتھ ایون صبر کریں۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم شکر میں بھی پڑھیں گے کہ کچھ چیزوں پہ صبر کے ساتھ شکر کیسے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، چیلنجز میں شکر کیسے ہوتا ہے، صحیح۔ چلیں انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شکر، اور شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، سورہ اعراف آیت نمبر 144 144، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ کیا ہے یہاں پہ؟ فاذکرونی، پس مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ہم نے کفر کا مطلب کیا پڑھا تھا پچھلے دنوں میں، کہ کسی چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور کفر کا مطلب کیا آ رہا ہے کہ میری ناشکری نہ کرو، ٹھیک ہے، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں آیت نمبر 12، حکیم لقمان کا سب نے سنا ہوگا، ان کو حکمت دی گئی تھی اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی تھی اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا، حکمت کس کو دی تھی؟ حکمت لقمان کو، ٹھیک ہے، حضرت لقمان کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي، کہ کیا کرو تم؟ میرا شکر کرو، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے شکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت سی مخلوقات ہیں جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم شکر کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، شکری کر رہے ہیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا بھی ڈیمیج ہمیں ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر گزاری ہے کیا؟ یہ کون سی کیفیت ہے؟ نعمت کا اعتراف کرنا، بہت اچھا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جس حال میں آپ نے رکھا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اس تعالیٰ پر شکر ادا کرنا۔ شکر کیا؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، راضی رہنا، اللہ کی رضا سے راضی رہنا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اعتراف نعمت شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعمت کے بارے میں علم ہونا بھی ایک شکر کی ہے، کہ آپ کو جب علم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کی نعمت ہے، آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک پیارا سا روم ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز، ایک پیارا سا درخت ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک آسمان ہے، کتنا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں آپ کی نظریں کہیں ٹھہرتی نہیں ہیں، اس کے اوپر بادلوں کا ہونا، کسی نے قریب سے بادل دیکھے؟ کوئی ٹریول کر کے گیا، اوپر گئے، ہم جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، جب اوپر کو جاتے ہیں دیکھیں بڑی خوبصورت، ایسے لگتا ہے ابھی ہاتھ لگا لیں گے، ٹھیک ہے، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بچپن سے میں ابھی تک، جب تک میں نے ٹریولنگ نہیں اسٹارٹ کی تھی، میں یہی سمجھتی تھی، اور بچپن میں جب ہم ڈرائنگ کرتے تھے تو آسمان بناتے تھے، اس میں بلو کلر کر کے وائٹ کلر کے بادل آسمان کے اوپر بناتے تھے، اور اس میں سے پھر بارش۔ لیکن مجھے جب میں نے خود ٹریولنگ کی اور میں نے دیکھا کہ یہ تو بادل نیچے ہیں اور یہ چل رہے ہیں، اور بہت نیچے ہوتے ہیں، آسمان بہت دور ہوتا ہے، اور یہاں سے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ آسمان کے ساتھ نا اٹیچ ہوئے ہیں، ایسے فیل آ رہا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ یہ بڑے دور ہوتے ہیں، بہت دور ہوتے ہیں۔ سم ٹائم یہ جب جاتے تھے عمرہ اور اس کے لیے یہ کہتے تھے کہ بادل کے اندر سے، ہاں، تو وہ مجھے پتہ چلا کہ بادل واقعی نیچے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت چیزیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہیں؟
آپ کو یہ پتہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے، اس کو قبول جب ہم کریں گے نا، نعمت کو قبول کریں گے تو ہم جب اعتراف کر لیں گے تو پھر ہم کوئی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے نعمت کا؟ کہ ہم پہلے اس کو اعتراف کریں، ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے، کہ اسپیشل سمجھیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے. جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شمار نہیں کر سکتے. احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کون کون سی نعمتیں ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، یہ تو ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. تو شمار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز گننے کے لیے نا یوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے کہ اب ہم اس کو کاؤنٹ کریں. جس طرح ہم نے کوئی کمرے میں زیادہ ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں یا کوئی گیٹیاں جو ہوتی ہیں بکھر گئی، ہم نے بھی اس کو چلو اب گننا بھی ہے، اس کو شمار کرنا ہے. تو اس کو شمار گننے کے لیے ہم اکٹھا کر کے یوں رکھتے ہیں نا کہ اب اس کو کاؤنٹ کریں، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے. کہ ہم اکٹھا ہی نہیں کر سکتے نا، ہم گننے لگیں گے. ابھی ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ کتنی چیزوں کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو اسکن ہے ہماری، یہ اسکن ابھی یہ آگے انشاءاللہ آیت آئے گی. یہ اسکن، اس کا ہم نہیں شکر ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا صحیح طرح سے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم کتنی مختلف مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو بھول کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہ جو اندر، یہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارا یوں کر کے منہ جب ہلتا ہے، ہمارے جو جاز، یہ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہم منہ کیسے ہلاتے ہیں؟ یہاں پہ اکڑا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک. ہماری یہ فنگرز کا ایک ایک جو یہ یہاں پہ پرزہ ڈلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایک جو ہمارا پرزہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جب ہم آٹا گوندتے ہیں ہمارا ایک ایک جوڑ ہل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. ہاتھ میں ذکر کرنا چاہیے، شاید ہمیں اس سے احساس ہو کہ یہ ہم کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نظر، ہماری نظر کے اندر یہ جو پیچھے سے سیلز کام کر رہے ہیں. ہمیں تو کتنی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے نا. علم حاصل کرنا خود آپ کو شکر دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے جو نان مسلمس ہوتے ہیں، جب وہ علم کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو اسلام لے آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں نا کہ یہ چیز تو کوئی عام ہستی کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ان کے پاس علم آ جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو معرفت آ جاتی ہے کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ میرا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، اور مجھے یاد کرو. اب یاد کیسے کریں گے ہم؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. ہر ٹائم ایک ہے نا، ایک یاد کرنے سے مراد ہے کہ ہماری زندگی کے لمحے لمحے میں اس کا ہونا. ٹھیک ہے. ہمیں کوئی اچھائی پہنچی، ہمیں پتہ ہو الحمدللہ یہ تو اللہ نے دی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس کی تعریف ہے، میرا تو کچھ اس میں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرنا. ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اٹھتے ساتھ فٹافٹ اٹھتے ساتھ میں نے یہ بھی کرنا، میں نے یہ بھی کرنا. کتنی ہم ایک امپورٹنٹ چیز مس کر دیتے ہیں کہ بندہ سویا ہوا تھا، اس کی روح وہاں سے بھی پرواز کر سکتی تھی. اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہمیں ایک اور نیا دن ملا کچھ کرنے کے لیے. ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کہ کس کے بعد ہمیں زندگی ملی؟ موت کے بعد. جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو وہاں اس کی ایک قسم کی وہ نیند کی کیا ہے؟ سسٹر ہے، آدھی موت ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہیں سے روحیں پرواز کر جاتی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا کوئی سویا اور وہ دوبارہ اٹھا نہیں، ایسے ہو جاتا ہے نا. تو یہ الحمدللہ کہ ہمیں سانس ملا ایک اور، کہ ہم آج بھی کچھ کر سکیں اللہ کے لیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ میں اٹھ گئی، میں کچن میں جاؤں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کچھ کھا لوں، بنا لوں، میں بیٹے کو یہ بنا دوں. تو ہمیں سب سے پہلے ناک جھاڑو، شیطان بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو سائنس میں جا کے سرچ کریں یقیناً کوئی جرمز ہوں گے. ناک جھاڑنے کا ہمیں سب سے پہلے کہا گیا. ٹھیک ہے. ایک جگہ آگ لگی نا، تو وہ اٹھتے ساتھ جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم وضو نہیں کرتے ہیں، وضو کریں ایٹ لیسٹ ہم لوگ ناک جھاڑ لیتے ہیں. تو اس بچی اٹھی نا، بچی اپنی دادی کے پاس گئی تو انہوں نے منہ دھلایا اور وہ بچی کو خوشبو آئی لیکن ان کی امی کو نہیں آئی خوشبو، اور آگ لگ کے کیا کیا ہو گیا. تو ہم لوگ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے نا اس میں. ہمیں کچھ پتہ چل جائے ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے.
تو ناک جھاڑنا چاہیے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبح اٹھتے ساتھ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ مجھے کوئی زندگی ملی ہے دوبارہ، میرا دل دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پاؤں ویسے ہی کام کر رہے ہیں، صحیح، میں ویسے ہی بول سک رہی ہوں، کسی چیز میں کمی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے کچھ لیا نہیں ہے مجھ سے۔ ایکچولی ہمیں نعمتوں کا تب شاید پتہ چلتا ہے، تب اندازہ ہوتا ہے جب اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایک بڑھاپے کی ایج پہ پہنچتے ہیں تب ہمیں شاید یہ احساس ہوتا ہے، اور جب ہمیں وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہم ان کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم چل لیتے تھے تو ہم ایسے ایسے کام کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہم لوگ چکیوں کے میں بھی پیستے تھے، ہم بچے بھی پال رہے ہوتے تھے، ہم سلائیاں بھی کر رہے ہوتے تھے، ہم وہ دور پانی بھرنے جاتے تھے۔ آج تو اگر ہم انہی نعمتوں کے بدلے اگر ہم آج دیکھیں ہمارا پانی ہمارے گھر میں ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، ہم بٹن آن کرتے ہیں فین آن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لائٹ آ جاتی ہے، ہمیں سوئیوں سے نہیں سلائیاں کرنی پڑتی، ٹانکنے پڑتے، ہمارے سامنے مشین ہے، پھر ہمیں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس۔ کتنی ایسی چیزیں جس کا ہم شکر ادا کریں۔ اچھا، جب شکر انسان کے اندر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا فیلنگز اندر کیا ہوتی ہیں، فیلنگز کیسی ہوتی ہوں گی وہ فیلنگز؟ ویری گڈ، یہ چیز ایک نا تھرلڈ سی آپ کے اندر ایک لہر سی پھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک لہر سی پھر جاتی ہے آپ کو، انسان شاید وہ انسان کسی کو نہ بتا سک رہا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے میں بیان نہیں کر پا رہا، ایسی فیلنگ آتی ہے انسان میں، ٹھیک ہے، اندر سے آپ کے سکون ایک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک ٹھنڈ آ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک ایسی خوشی کی لہر پھیلتی ہے اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شکر کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ شکر کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم نماز پہ آخر میں بیٹھے اور بس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر وہ ہوتا ہے جو آپ کا ایک ایک جو جسم کا رواں لواں ہے وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئی ہے وہی والی آیت جس میں اسکن کی بات کر رہی تھی، ہماری جو اسکن ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا تو کیا ہمیں ایسے ہی بھیج دیا؟ آپ خود دیکھیں، کبھی کسی نے دیکھا ہوگا کسی جب بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی پیدائش سے پہلے، کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک مکمل بیبی نہیں ہوتا، تو وہ بچہ اور ایک جو 7 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے، کبھی اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے اتنے سے ہمارے ہاتھ اور ابھی کتنے بڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسی کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، قلیلا ما تشکرون۔ اس لیے بہت ساری نعمتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، ہم ان کا شکر ادا بھی نہیں کر پاتے، اور جو ہمارے علم میں ہوتی ہیں ہم ان کا بھی اچھے طریقے سے ہم وہ نہیں اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے، مطلب رہتے ہیں، رجحان ہی نہیں لے کے جاتے جی اس اللہ طرف۔ پاک کی طرف ہمارا یہ خیال نہیں جاتا ہے دوسرے میں ہمیں اس کی عبادت، شکر گزار عبادت کس لیے ادا ہوگی، بالکل ایسے ہی۔ مطلب اس کا تذکرہ کریں گے، اس کو ذکر کریں گے، اس سے ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ اچھا، اب شکر کس طرح کس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھ کے، جی، نماز کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، ویری گڈ۔ اچھا، اور کیا ہم کچھ جسمانی طور پہ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ اس آیت میں اگر ہم غور کریں، تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو صحیح کیا، درست کیا، درست کیا سے کیا مراد ہے، ایک قطرے سے کہاں ایک انسان کی تکمیل، ڈائریکٹ انسان نہیں بنتا، ایک قطرہ، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت آتا ہے، پھر اس کے جو بچے کے جوڑ، ہم نے یہ پڑھا ہے نا بچے کے جوڑ اور ہوتے ہیں، اور جب ایک بندہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے جوڑ، اسی طرح جب بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اس کی بھی بڑی چیزیں چینج ہوتی ہیں، پھر ہم اندھیرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں، کوئی ایگزاسٹ نہ ہو، ہم رہ سکتے ہیں؟ تو ایک تھیلی کے اندر ایک بچے کا رہنا، ایک زندگی کا وہاں اس اندھیرے میں 7 پردوں کے اندر کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ڈاکٹرز نے صرف پڑھنا ہے،
یہ ڈاکٹر کا علم ہے؟ یہ تو ہمیں قرآن میں اتنی واضح بتایا گیا ہے کہ اسی کے بعد مجھے بایو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، حالانکہ پہلے میں بس اس کو ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح سے سمجھایا نہیں جاتا تھا، شاید ہمیں حیا فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حیا اور شرم میں فرق ہوتا ہے، ہمیں کیا فیل ہوتی ہے؟ حیا فیل ہوتی ہے، شاید ہم یہ باتیں کسی کو کیا پتہ ان باتوں سے کسی کا اللہ سے تعلق کتنا بنے۔ میں نے ابھی بتایا تھا نا، جب وہ جو عالم لوگ ہوتے ہیں نا ان چیزوں میں جو ماہر ہو جاتے ہیں، جو یہ گلیکسیز یعنی آسمانی دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ اسلام لے آتے ہیں، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے پہلے۔ کیوں کر لیتے ہیں وہ؟ کیونکہ ان چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز عام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پردے ایک جو وہ چیز جس کے اندر ایک بچہ ہے، پھر اس کے اوپر 7 پردے، پھر ماں جو خوراک کھا رہی ہے وہ کدھر سے اس بچے کو جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ماں نہیں کھا رہی تو بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہڈیوں کا گودا۔ ایک دو باتیں میں یہاں پہ کہوں گی، وہ عورتیں جو خوراک نہیں کھاتی زیادتی کرتی ہیں، ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، ہم نے اسے ظلم پڑھا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، اور پھر آپ جب ڈبل ہو جاتے ہیں، ڈبل ذمہ داری آپ کے اوپر، اپنی بھی اور اس بچے کی بھی، آپ کو کھانا پڑتا ہے۔ بعد میں جب آپ اس بچے کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں میں کیوں طاقت نہیں رہتی؟ ٹھیک ہے، وہ آپ نہ کھائیں، بچے کو خوراک جائے گی، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اب وہ ظلم ہمیں خود کیا، ہم نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے، سم ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ ضد میں بھی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، میرا کسی نے خیال نہیں کیا، اپنا خیال خود کر لیں نا۔ اب کسی کے مائنڈ، میں نے پھر اس دن بتایا تھا، یا کسی کو بتائیں کہ آپ کی کیا توقعات ہیں، ہم توقعات بھی نہیں بتاتے، یا پھر اپنا خیال خود رکھیں۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، میرا جسم اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ میرا جسم میرا ہے ہی نہیں نا۔ ابھی یہاں پہ مجھے کچھ ہو جائے تو میرا جسم پہ میری مرضی کیسے چلے گی؟ میں اپنے آپ کو خود نہلا سکتی ہوں؟ میں اپنے آپ کو خود کفناؤں گی؟ نہیں۔ اس ٹائم پہ اللہ سے اس ٹائم کے لیے اچھا وقت مانگا کریں، ہم لوگ اچھے حالات میں جائیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ پاک صاف ہوں، پاک روحیں ہوں جو آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ کیسے میرے اندر ایک انسان پل رہا ہے، کیسے اس کو خوراک جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عورت جو وہ گھر کے کام کرتی ہے، کیا آپ خود کر لیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے آپ کو انرجی دی ہے، سم ٹائم ہم لوگ جب عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے اپنے نسبت مردوں کے، مرد اتنا جتاتے نہیں ہیں چیز کو، ٹھیک ہے، عورتیں زیادہ جتاتی ہیں، ایون میری اپنی ذات، ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کو بھی ایک کے بھی ٹکڑے کر کے بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے پلیٹ دھوئی تھی، میں نے گلاس دھویا تھا، جا کے دھویا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بتاتے ہیں۔ یہ عورتوں میں تھوڑی سی چیز زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی تو عورتیں ہیں نا، دیکھیں وہ بھی تو عورتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کتنے کام کیا، ہمیں کتنی احادیث ملتی ہیں ان کے ریفرنس سے، کتنا علم ہم تک پہنچا ان کی وجہ سے۔ ہم نے آج یہ سوچا بھی ہے کہ ہم کہیں علم پہنچا رہے ہوں، چاہے ہم ٹیچر کی بھی پوسٹ پہ، ہم وہ بس ٹیچر کی پوسٹ تک کی سمجھتے ہیں کہ گھر تک تو ٹیچنگ لانی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر میں آ کے ہم نے پڑھ کے دوبارہ اگلے دن جا کے نہیں بتانا، بس وہ ٹیچنگ اسکول ہی میں ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی ہے، گھر میں آپ وہی ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں بس۔ علم ایک ٹیچر ہمیشہ وہ کامیاب ہے جو ہمیشہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جو طالب علم ہوتا ہے وہ ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس آیت میں جائزہ لیں کہ ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیے؟ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے۔ کان کا کیا شکر ہے؟ اچھی بات سننا۔ اگر کوئی فحش بات سنیں گے، کسی کی غیبت سنیں گے، کسی کی چغلی سنیں گے، ادھر کی بات ادھر سنیں گے، کوئی ایسی چیز سنیں گے جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، اب وہ آپ لوگ خود سوچ لیں وہ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں بتا رہی وہ کیا ہوگی، کیونکہ مجھے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اب میں ایک چیز بول دوں گی تو پھر بہت سارا ایسا طبقہ ہوگا جو میرے قریب نہیں آئے گا پھر، ٹھیک ہے، حق بات کہنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حق بات حق ہی ہوتی ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اب سوچیں کہ وہ چیز جو میرے کان میں جا رہی ہے میں اللہ کی ناشکری کر رہی ہوں، جو غلط چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے کان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، ان کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے ایک، ہم نے کیا کیا؟ اس کا غلط استعمال کر کے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اس کان میں اچھی چیز جانی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ چیز بچوں کو بتائیں،
بچے تب اس چیز اچھائی میں بری چیز سن رہا ہوں، پھر بچے اپنے آپ کو روکیں گے کہ بری چیز نہیں سنتے، میں نے تو ناشکری کر دی. اور یہ بچے ایسے کرتے ہیں. میں نے اپنے بھانجے کو جب تھوڑی بہت بات بتائی، ایک چیز میں نے اس کو جب جو مجھے ابھی اس ٹائم پہ میں شیئر کروں گی، میرے ساتھ لیٹا تھا تو بہت ہی چھوٹا ہے وہ، میں نے اسے، وہ الٹے ہو کے لیٹتے ہیں نا بچے اکثر، میں نے صرف اتنا کہا کہ الٹے ہو کے نا جہنمی لیٹتے ہیں بیٹے. تو اب حدیث کا میں نے اسے مفہوم بتایا. تھوڑی دیر وہ الٹے ہی ہو کے لیٹا رہا، پھر وہ سائڈ پہ ہو کے پوچھتا ہے، تو پھر آگے سے کوشچنس کرتے ہیں. پھر اس نے اس ایک بات سے اتنے کوشچن پوچھے کہ میری اپنی عقل ٹکانے آ گئی. ٹھیک ہے، آپ کا ذہن کھلتا ہے، بچے ایسے کوشچنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہنم میں کیا ہوتا ہے، پھر جہنم میں کیسے لیٹیں گے، کیسے. پھر مجھے خود ذہن میں خیال آیا کہ جہنم میں الٹے کیسے ہوں گے، کیونکہ جہنم میں اوندھے منہ آپ کو لے کے جایا جائے گا. یعنی کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کے اوندھے منہ لے کے جائے، وہ الٹے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بچے پوچھتے ہیں، وہ آپ کے مائنڈ میں پھر خود ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں بچے آپ کے لیے ایسے کوشچنس کر کے آپ کو ایسے آنسرز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے جب مجھ سے یہ کچھ ایسے سوال کیے جو شاید میں نے خود سوچے ہی نہیں تھے اس طرح سے. ٹھیک ہے، بچے کیونکہ لمیٹڈ نہیں ہوتے نا، بچے ایکسٹرا سوچتے ہیں، تو بچوں کو ایسی چیزیں بتائیں. اور جب بچے کچھ ایکسٹرا سوال آگے سے کر لیں، جو پتہ ہے وہ بتا دیں، جو نہیں پتہ اس پہ ڈانٹے نہیں. انہیں کہیں مجھے نہیں پتہ، میں کسی سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے، ہم لوگ بچے کا کوشچن کو روک دیتے ہیں، اور جب ہم وہاں روکتے ہیں تو اس کی لرننگز ہم روک دیتے ہیں. تو بچوں کو یہ چیزیں بتائیں کہ کان کا شکر کیسے ہے، اچھی چیز سنتے ہیں، بری چیز نہیں سنتے. اچھی بری چیزیں ہوتی کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، گالی نہیں سنتے، گالی دیتے نہیں ہیں کسی کو اپنی. ابھی ہم دیکھیں گے زبان کا استعمال، زبان سے بری بات بولنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، زبان سے بری بات کے سر نہیں لگانے. ٹھیک ہے، بری شاعری نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا، آنکھیں دی، آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے شکر کیسے ادا ہوگا. ہم کوئی فحش چیز نہ دیکھیں، کوئی بری چیز نہ دیکھیں، کسی بری چیز کا حصہ نہ بنیں دیکھنے میں. ٹھیک ہے، اگر ہم زیادہ سپورٹ نہیں، یعنی کسی صحیح بات کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ دل میں برا جانے اسے. ٹھیک ہے، کم سے کم درجہ، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا جانا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے دل دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیزیں گنی ہے نا یہاں پہ، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا کرنا ہے، ناشکری کیسے ہوگی. اب دل ہے، دل میں کسی برے خیالات کو جگہ نہیں دینی. دل میں کیا کیا ہوتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خیالات بھی جو ہمارے بنتے ہیں، مائنڈ اور دل کا آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کا، تو وہ دل نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے سم ٹائم مجھے وہ شخص بہت برا لگتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے ہمارے، یہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا، ایموشنل مائنڈ سیٹ، یہ وہ بولتا ہے. پھر وہ دل سے ذرا کنیکشن ہو. دل کھڑکی ہے. ٹھیک ہے، دل کی کھڑکیاں کیا ہیں، آنکھ، کان، زبان، دل کی کھڑکیاں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دل کا شکر ہم یہ ادا کریں گے کہ ہم کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اب دل میں پازیٹیو چیزیں رکھ کے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دل میں ہر ٹائم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. سم ٹائم ہم زبان سے ذکر نہیں کر رہے ہوتے، ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، دل اور دماغ کی آپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اچھا یہ چیز ہے، وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، جب اپنے آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد دل کا شکر کیا ہوگا، اور بتائیں آپ لوگ، دل کا شکر کیا کیا ہو سکتا ہے. کسی کے لیے ہمدردی رکھنا. ٹھیک ہے، کسی کے لیے برا خیال نہ لانا. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو دل کا شکر ادا کریں گے. پھر فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. اللہ کو یاد کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح پہ روتے رہیں یا ہم نماز پہ سے ہی نہ اٹھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتے. اللہ کا ذکر یہ ہوتا ہے ہم جب کسی سے معاملات بھی کریں، ہمیں اللہ یاد آ جائے کہ میں نے کیسے معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی سے بات کریں، ہمیں اللہ یاد آ جائے. ٹھیک ہے. حدیث ہے، قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ اللہ کا شکر وہ انسان نہیں کر سکتا جو اللہ کا شکر وہ انسان نہیں کر سکتا جو انسان کا شکر نہیں ادا کرتا. ٹھیک ہے،
اگر ہم انسان کا شکریہ نہیں کہہ سکتے نا کسی بات، پہلی بات یہ کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ خیر کی ہے تو وہاں پہ شکریہ کے لیے نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر کوئی خیر کیا ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن جو بندے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی خیر کیا ہمیں اس کو محسن جاننا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ تو میرا بنتا تھا، اس نے تو ہمیں ایسے کرنا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہم کہیں گے کہ ان کا تو فرض تھا، انہوں کو پالنا چاہیے تھا، ایسے نہیں، انہوں نے اپنی رات دن جو لگائی ہے ہم تو ان کا احسان ہی نہیں اتار سکتے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہمیں محبت دی ہے، جس محبت سے رکھا، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن سے لے کے اس عمر تک لائے کہ ہم اب اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہیں، چل کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو احسان دل میں ہونا کسی کے جس نے آپ کے لیے کچھ کیا، اور جب آپ کو وہ نعمت یاد آئے کہ کسی بندے نے آپ کے لیے احسانی کی تھی، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، اگر ہم بندے کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ خیر کی تھی، تو یہ اس دل میں کوئی جگہ ہوگی نا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں کا شکر ادا کریں گے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انسان ہمت والا ہو ہی نہیں سکتا جو شکریہ نہ ادا کرے، ٹھیک ہے، وہ صاحب ہمت انسان نہیں ہے، وہ کمزور انسان ہے جو شکریہ نہیں ادا کرتا، ٹھیک ہے، اور جس طرح ابھی ہم نے بات کی تھی کہ شکر ہم کیسے ہماری کیفیت کیا ہوگی، اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہماری، ایون حتیٰ کہ سمجھے آپ نے دیکھا ہوگا ہم سنتے ہیں خوشی کے آنسو ہیں، تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، ایسی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم رو پڑتے ہیں اس نعمت پہ، ٹھیک ہے، اتنی ہمیں خوشی ملتی ہے، سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میرا اس طرح سے سامنے ہوئے جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے، جب ہمیں وہ نعمت مل جاتی ہے اور ہماری فائنل سرمنی ہوتی ہے اس پہ ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے، حالانکہ خوشی کی بات ہے، کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ کے الفاظ سیکھے ہیں، اور جب بندہ کسی کو پڑھاتا ہے تو پھر ایک الگ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے الفاظ بولے ہیں، مجھے بولنا آتا ہے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم دورہ قرآن کروایا تھا تو میں نے اپنے ٹیچر سے جب ہم سب کی گیدرنگ ہوئی تو میں نے استاذہ سے کہا کہ میم سائمہ سے کہا تھا کہ مجھے تو بولنے نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا میں نے کیسے کروایا ہے، میں نے کیسے بولا ہے، تو وہ ایک اتنی کیفیت ہوتی تھی اور یہ بولتے بولتے ہمارے آنسو نکل جاتے تھے، تو یہ ایک شکر کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو جب وہ بیان نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آنسو نکل آتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اگر فیل کرنا ہو نا کہ اگر ہم شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یا کس کیفیت میں ہے، ہماری کیفیت کیا ہے کسی نعمت کے ملنے پہ، تو یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں ایک لہر سی پھیر جاتی ہے خوشی کی، ٹھیک ہے، ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، جیسے آج عمرے سے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں تو روتے ان بھی کی آتے ہیں، کیفیت کیسی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، بالکل ایسا شکر شکر گزاری سے دل نرم ہو جاتے ہیں، نرمی پیدا ہوتی ہے انسان میں نا، عاجزی آتی ہے، شکر گزاری سے بھی عاجزی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہترین ایک ہمارے لیے ہے حسن اخلاق میں سے کہ جو انسان کو عاجز کرتی ہے، یہ جو حسن اخلاق ہے نا، ہم لوگ جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں غصہ کو ہم اگر مینیج کرنا سیکھیں گے، ہمیں کس چیز کا غصہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات پہ غصہ آتا ہے، تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ صحیح بات پہ ہمیں غلط بات پہ غصہ آتا ہے تو صحیح بات پہ غصہ نہیں آتا ہوتا، ٹھیک ہے، صحیح بات پہ غصہ کر بھی نہیں سکتے نا، تو جب غصے کو ہم نے مینیج کرنا ہے تو غلط ہی بات پہ آئی ہوئی چیز ایموشن کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر فرمایا جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کر سکتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ ابھی ہم اس حدیث میں ہم نے بہت سی باتیں پڑھی ہیں جس کو ہم الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے یہ ان کو علم سکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے سب سے پہلے کیا بات کی، جو تھوڑی چیز میں
جب ہمیں کوئی تھوڑی چیز مل جاتی ہے اس پہ اگر کوئی شکر نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی زیادہ چیز پر بھی شکر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کوئی تھوڑی نعمت ملتی ہے، اور یہ بعض چیز بچوں کو سکھانے والی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ سم ٹائم اگر ہم نے کسی بچے کو کوئی چیز دی اور اسے ضد کر کے زیادہ لے لی، آپ اس کو یہ سکھائیں آپ کو اس سے بھی کم مل سکتی تھی. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے تھوڑی سی بچے کو ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے، بچے کا غلام نہیں بننا ہوتا. ٹھیک ہے. میں جتنے بھی دفعہ لیکچر سے میں نے یہ بات کی کہ بچوں کو سمجھے، بچوں کو ایسے کریں ویسے کریں، قطعاً یہ میں نے نہیں کہا کہ بچوں کی غلامی میں آ جائیں. ٹھیک ہے. بچوں کو پیار سے ڈیل کریں، لیکن بچوں کو ساتھ تربیہ کریں، ان کی تربیہ کریں کہ آپ کو اس سے بھی کم مل سکتی تھی. اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اگر ہمیں کوئی کم چیز ملی ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ شکر ہے اگر ہم چھوٹا گھر ہے، گھر تو ہے نا، چھت تو ہے نا، یہ بھی نہ ہوتی پھر. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک صحت مند جسم خوبصورت نہیں ہوتا. میرے اندر کوئی اور مسئلہ ہو سکتا تھا، کوئی بیماری ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. جو تھوڑی چیز پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ چیز پر بھی، اسے کے بعد زیادہ بھی ڈھیر بھی لگ دینا، وہ شکر نہیں ادا کر سکے گا. ٹھیک ہے. اور جو انسان کا نہیں شکر ادا کرتا، جو انسان کے لیے ایک کیفیت، شکر نا آپ کو بول کے آج تھینک یو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے. آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے جو کسی کے لیے دعا نکالتا ہے. ٹھیک ہے. آپ احساس ہوتا ہے، شکر ایک احساس ہے. ٹھیک ہے. صبر بھی آپ نے بتانا نہیں ہوتا کہ میں صبر کر رہی ہوں، وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. شکر بھی آپ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ میں تمہاری بہت شکر بتائیں بھی، لیکن بتانے سے ساتھ ساتھ آپ کے رویے میں شکر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے رویہ بتاتا ہے کہ یہ شکر آپ شکر والی کیفیت میں ہیں. صحیح. جو بندے کا شکر نہیں ادا کرتا وہ بندے کے اللہ یعنی اس کے مالک کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. یعنی یہ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ بندہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اللہ نظر آتے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے نا. جو آنکھوں دیکھے محسن کا اگر شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ بن دیکھے کا کیسے کرے گا پھر؟ ٹھیک ہے. ایک لیسن یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ہمیں کسی ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے یہ ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اگر ہم اس کو محسن نہیں مان رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو کتنی چیزیں ایسی جو ہمیں پس پردہ دے دی، ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں سے ہم دیکھنے کہ کیا میری امی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اتنا کچھ میرے لیے کرتے رہتے ہیں، میں شکریہ ادا کرتی ہوں. کبھی کبھی بچے ہمارے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں، میں شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہاں صرف بڑوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، سم ٹائم بچے بھی شکریہ کے مستحق ہوتے ہیں. میرا وہی جو بھانجا میں جس کے بارے میں بتا رہی تھی نا کہ اسے میں نے اس طرح کہا تو اس نے آگے سے اس طرح کہا، تو وہ اسے آپ ایک چیز دی نا آپ نے لنچ میں، وہ اتنا سا پیس اپنی ماں کے لیے لازمی بچا کے لاتا ہے. وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، اس کے پیپرز تھے اور اس کی والدہ گاؤں گئی ہوئی تھی، کوئی شادی وغیرہ تھی تو میں نہیں گئی ہوئی تھی، تو وہ میرے پاس اس نے اسٹے کیا تھا. اسے میں جو چیز دیتی تھی نا اس میں سے ایک پیس بچا کے رکھ دیتا تھا. میں کہتی تھی یہ کس کے لیے رکھی ہے؟ تو کہتا تھا ماما کے لیے رکھی ہے. میں نے کہا خالہ بھی ماما کی طرح ہوتی ہے، خالہ کو دے. تو کہتے ہیں خالہ نہیں ماما کی طرح ہوتی. تو وہ ایک نا، حالانکہ میں اس کا اتنا ہی خیال رکھتی، لیکن اس نے اب دیکھیں ایک دفعہ اس طرح ہوا، میری بہن مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اسکول گیا نا، اس کو اس کے فادر نے کیک دیا. اب میری بہن کو پتا تھا کہ اس کو کیک دیا ہے، اس کو نا اس کے لنچ میں کیک گیا. تو اب وہ لنچ اس نے جب میری بہن نے تو عادت ہے نا شاید ایک کھول کی ہے تو اس کے اندر کچھ پڑا ہوتا ہے اس کے لیے، اس دن اس نے کھولا نا تو اس میں لنچ باکس میں نہیں تھا. میری بہن کو یہ بات اچھی خاصی ہوئی، وہ ہم سے شیئر کر رہی تھی نا کہ مجھے بڑا حسن فیل ہوا کہ اس نے آج میرے لیے کیک نہیں بچایا نا. تو وہ پھر ٹیوشن گیا، ٹیوشن سے واپس آیا تو وہ کیا اس نے نا اس والی پاکٹ سے نہیں ہاتھ سے نکال کے ماما یہ میں نے آپ کے لیے کیک رکھا. تو میری بہن کہتی میں اس ٹائم اتنی ایموشنل ہو گئی کہ میں سمجھ لی تھی اس نے کیک بچایا نہیں ہے. حالانکہ اب اس کو لالچ کیک کی نہیں ہے، وہ جو ایک اس کا ہے نا ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے اس کی مدر کے ساتھ کہ وہ اس طرح کیک لاتا ہے اور مدر کو دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا تم نے میرے بارے میں اتنا سوچا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے بھی بڑی اچھی بات لگی کہ وہ اب کتنے دنوں کے لیے اس کی ماما گئی تھی رہنے کے لیے. وہ بسکٹ، اب وہ آئس کریم تھی جو بیچارہ نہیں بچا سکتا تھا، آئس کریم جو اس نے لی تو وہ اپنی مدر کے لیے نہیں بچا سکا، ورنہ بسکٹ کھاتا تھا. یا اس میں نے اسے کیک لے کے دیا تو اس نے کیک کا پیس جو ہے مجھے بھی دیا، لیکن وہ اس نے اپنی امی کے لیے بھی سائڈ پہ بچا کے رکھا، یہ میری امی کا ہوگا. تو ایسی چیزیں بچے ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں.
ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کا ریلیشن بھی اچھا ہوگا. شکریہ ادا کریں ان کا. شکریہ ہم اگر انسان کا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور کرنا شروع کر دیں. میری ایک بات یاد رکھیں, جب زندگی میں آپ نے میں نے یہ چیز زندگی میں ایڈ کرنا شروع کر دی نا, جس طرح ہماری پرانے زمانے میں ہماری جو بڑی ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ گرا لگا لو, اس کو باندھ دو, یہ بات بہت اہمیت کی ہے. اس طرح ہمیں اپنے ساتھ پکا رکھ لینا چاہیے کہ جو ہم نے چیز پڑھی اس کا ہم اپنی زندگی میں لانا چاہیں نا, تھوڑا تھوڑا کر کے لا رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. ہمیں اس چیز کی مبارک ہو کہ ہم الحمدللہ اس طرف چل پڑیں آپ. ٹھیک ہے, الحمدللہ کہ ہم اس راستے پر ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ اچھا, اور جو وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے, اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے. اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس کو اگر ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے تو اس کا اظہار کرنا کہ الحمدللہ یہ چیز میرے پاس ہے, اس کو بولتے رہیں, اونچا بولا کریں کہ اللہ اس کا شکر ہے, اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے, اللہ کا شکر ہے آج میں نے کھانا کھایا ہے, میں نے پیٹ بھر کے سوئی ہوں. ٹھیک ہے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے بیچارے پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں, جماعت کی صورت میں رہتے ہیں, ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور جو لوگ فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں, جو لوگ بٹ جاتے ہیں, جو ایک دوسرے کو صحیح غلط بتانے لگ پڑتے ہیں, جو ان چیزوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے لگ پڑتے ہیں, تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس پر اللہ کا عذاب ہے. اچھا جی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تہجد میں بہت لمبا لمبا قیام کرنا, لمبی لمبی تلاوت کرنا, تو ان کی جو پنڈلیاں ہوتی تھی, یا ایک بندہ کھڑا رہے کافی دیر, اس کی ٹانگوں میں کچھ اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ سے یہ حدیث حضرت عائشہ نے ویسے بہت زیادہ بتائی تھی. یہاں پہ ہے کہ زیاد رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا, جس طرح تھوڑے سے ہیوی ہو جاتی ہے, اسپیلنگ ہو جاتی ہے ٹانگ پہ. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق جب پوچھا جاتا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا, آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے آپ اتنا کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا, فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ٹھیک ہے, وہ بندہ, میں کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. پھر صرف شکر گزاری وہ عبادت کے تھرو نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کی مخلوق کی جو مدد کر کے کرنا, اس کے بارے میں خیر دل میں رکھنا, اس کے تھرو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت کا لفظ عبدہ غلامی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننے. ٹھیک ہے, اب اس ماننے میں صرف آپ کی نماز روزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس ماننے میں ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا خیر کر رہے ہیں, کیا معاملہ کر رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہر وہ بات آتی ہے جو اللہ نے ہمیں کہی ہے, ہماری زندگی کا اس طرح ہونا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. ٹھیک ہے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشخبری دیے جاتے, یعنی ان کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر جاتے. ٹھیک ہے, سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا, ہمیں کوئی اچانک سے خوشی کی خبر ملتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, موبائل اٹھاتے ہیں, فون پہ بتانا شروع کر دیتے ہیں, چاہے ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ ایسے ہو گیا, الحمدللہ ایسے ہو گیا, لیکن جو ایک آپ کے اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا, آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتی ہے, یعنی کہ آپ ہمبل ہو جاتے ہیں, یعنی عاجز جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, پہلے پلٹتے ہیں, لوگوں کی طرف نہیں نکلتے کہ ہم پہلے لوگوں کو بتا دیں کیا ہوا. اور سم ٹائم آپ کو ہر نعمت لوگوں کو بتانی بھی نہیں ہوتی ہے, کہ کسی کے اندر وہ پیدا ہو کہ حسد بھی سم ٹائم پیدا ہو سکتا ہے,
کوئی بندہ کسی احساس کمتری میں جا سکتا ہے. آپ کا اصل جو لنک ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کہ یہ مجھے مل گیا، الحمدللہ کہ ایسے ہو گیا، الحمدللہ میری یہ دعا میں کر رہی تھی قبول ہو گئی. ہاں کسی کو اگر موٹیویشن کے لیے بتانا ہے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں قبول ہو جاتی ہے بس، تاکہ کسی کو یہ موٹیویشن ملے دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی نیت سے بتانا چاہیے، بے شک بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. جو ہمارا شکر ہوتا ہے نا، شکر ہم اپنی مرضی سے اپناتے ہیں، ناشکری بھی ہم اپنی مرضی سے اپناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم ڈیفرنٹ ذرا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگی میں ہونے والے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں. کسی کی اولاد ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے. جس کی نہیں ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی. ٹھیک ہے. بے شک یہ آزمائش ہے، لیکن اگر اس پہ ہم صبر کر جائیں اور ایسے الفاظ کہنے سے اپنے آپ کو روک لیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی تھی نا. ٹھیک ہے. چاہے اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میری بہو کی اولاد نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے، اور ہم پھر بھی اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو ہم کسی کو بھی نہ تنگ کریں. سم ٹائم آپ نے سنا ہوگا کسی کی 8 سال 10 سال بعد بچے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کب دینا ہے، کیسے دینا ہے. حضرت مریم علیہ السلام جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ نے کیا کہا تھی؟ تو لڑکی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لڑکا وہ نہیں کر سکتا جو لڑکی کر سکتی ہے. اللہ کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے. ہمیں تو نہیں پتہ، ہم کیوں بن جاتے ہیں فضول میں ایسے کرنے والے. تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، تو ہمیں اپنی صحابیات میں سے ملتا ہے کہیں پہ کسی کی اولاد نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے کہیں الفاظ ملتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو ہی کاؤنٹ کرتے رہیں گے، میری زندگی میں یہ ہے، میری زندگی میں وہ ہے، میری زندگی ایسے ہے، میری زندگی ویسے ہے، ہم کبھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. انہوں نے کتنی یتیموں کی پرورش کی، ان سے کتنی احادیث روایت ہے، انہوں نے کتنا علم پہ کام کیا، میرے صحابہ کو انہوں نے پڑھایا. دیکھیں گھریلو جو معاملات تھے وہ ہمارے تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے. آپ وسلم کیسے ہیں گھر میں، آپ وسلم نماز کے لیے ایک دم نکل جاتے ہیں، گھر والوں کو اس ٹائم پہ نماز جب ہوتی ہے گھر والوں کو اس ٹائم پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس ٹائم پہ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اپنا مائنڈ اور اپنا دل اور سب کچھ. اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ فوکسڈ رہتے ہیں، ہمارے کام کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں خوش کرتے ہیں. کوئی بیوی کسی کو شکوہ نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ بیویوں نے اپنے حقوق بھی دے دیے کہ فلاں بیوی کے پاس آپ جا کے رہ سکتے ہیں. اتنا بڑا دل ایک عورت میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. تو یہ کیوں ان کا ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ ایسی تھی ہر بیوی کے ساتھ. انہوں نے اپنے حقوق پورے دیے، اپنے جو ان کے فرائض تھے وہ پورے ادا کیے، اپنا حق پورا ادا کیا. تو اب اگر حضرت عائشہ یہی سوچتی رہتی کہ میرے بچے نہیں ہیں تو وہ اتنے سارا کام کر سکتی تھی. اب جن کے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو تنگ ہی کرتا ہے، مجھے تو پورا دن، مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، ایسے ہم کہتے ہیں پھر ہیں. مطلب شکر تو کرنا نہیں ہے نا کہیں کسی حالت میں نہیں. اب کوئی بڑا ہو، میں آج عمرے پہ جاؤں، پھر بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی اس کے اپنے چیلنجز ہیں. زندگی میں آپ کو زندگی میں یہ لکھ لیں، کچھ باتیں میں کہتی ہوں نا یہ لکھ لیں، تو وہ میں بہت ساری آپ کہیں گے بہت ساری باتیں آپ کہہ دیتی ہیں، لکھ لیں نہیں، میں کچھ کہتی ہوں. یہ لکھ لیں زندگی آپ کو جنت نہیں بنا کے دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کی آیت میں نہیں کہا کہ جو اللہ کی ماننے والے ہیں ان کے لیے زندگی جنت ہو جائے گی. ان کو حل کرنا آ جائے گی. ٹھیک ہے. ان کو پتہ چل جائے گا اس معاملے میں نے کیسے اللہ سے جڑنا ہے. اولاد نہیں ہے تو میں نے، ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت، اللہ مجھے کوئی اور بڑا کام لینا چاہ رہا ہے. اس انرجی ہے نا اولاد کو پالنے میں، ہو سکتا ہے انرجی کہیں اور لینا چاہ رہا ہے. اچھا شادی نہیں ہوتی ہے، وظیفے کرتے ہیں ہم لوگ دعائیں کرواتے ہیں لوگوں سے جا کے. ہم لوگ کیا نہیں کرتے. شادی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی ٹینشن، اس کی نہ شکریہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. نہیں ہے ابھی اتنا سارا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ آزاد پھر رہے ہیں. امی کے گھر میں سب لوگ آزاد ہوتے ہیں نا، والدین کے گھر میں، تو آپ لوگ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. کتنا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. اچھا جب شادی ہو گئی ہے، منتیں مرادیں پوری ہو گئی ہیں، وظائف پورے ہو گئے ہیں، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن ہم نے لال جوڑا پہن لیا، پہنچ گئے اگلے گھر، تو ہم پھر اپنے شکوے شروع ہو گئے، پھر شکایت شروع ہو گئی، نا شکریہ آ گئی ہماری زندگی میں. کیا ہم کہتے ہیں پورا دن میں تو لگی رہتی ہوں ادھر، ان لوگوں کو تو میری قدر ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو تو فری کی نوکرانی مل گئی ہے. بھئی یہ کام پیچھے نہیں کیے تھے، کر کیا ہے؟ بلکہ میں کہتی ہوں شاید ماں باپ کے گھر زیادہ بندہ کام کرتے ہیں، وہاں زیادہ بےزتی ہوتی ہے.
کوئی کام کرو نا، محسوس نہیں ہوتی. ہاں باپ کی محسوس نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی نا، شاید یہی وجہ ہے. آگے سے دیکھنے محسوس ہو جاتا آگے میں بھی یہی کہنے لگے، آگے وہ کوئی ایسے بھی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ماں نے پتھر مار لگا دیا. دیا ہاں تو وہ نہیں. ابھی کل میں نے ہانڈی بنائی تو میری امی کہتی ہیں ہانڈی نہیں اچھی تھی. اب میں چپ کر کے سنی جا رہی ہوں. تو ذرا سوچیں یہ بات اگر کسی نے ایک جملہ بول دیا آگے جا کے، ٹھیک ہے، وہ کیا لگتا ہے؟ کڑوا لگتا ہے. اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ تتا لگتا ہے. تو ہمیں ذرا اس کی سیک پھر پہنچتا ہے، ہمیں آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہا کیوں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ آپ کی ماں پھر آگے جا کے وہ ماں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، میں کسی ایک سائڈ کو نہیں سپورٹ کرتی، دونوں سائڈز کو میں سپورٹ کرتی ہوں. کہ اگر آپ ساس کی جگہ ہیں تو آپ نرمی کریں، اگر آپ بہو کی جگہ ہیں تو آپ سوچیں اس نے بھی ایک ٹائم گزارا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی تھوڑا مارجن دیں، اس کو بالکل اپنا دشمن نہ سمجھنا شروع کر دیں. جب آپ اپنا آپ دیتی ہیں تو پھر لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود دوسروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیتے ہیں. اچھا، تو میں یہ بات کر تھی شادی کے جب وظائف پورے ہوئے تو ہم پھر وہاں پہ ناشکری کرتے ہیں آگے جا کے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم انہی چیزوں پہ فوکس کرتے رہیں گے، اگر جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اسی کو ہم کاؤنٹ کرتے رہیں گے، اسی کو شمار گنتے رہیں گے اور اپنی جیبوں میں ڈالتے رہیں گے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ناشکری کر رہے ہیں، یہ تو میرا خیال ہی کوئی نہیں رکھتا، یہ ہم نے جیبیں بھر لی ہیں. ظاہر ہم زندگی بوجھ کے ساتھ گزاریں گے اور ہم کچھ خیر کا کام نہیں کر سکتے. جس بندے نے کوئی خیر کا کام کرنا ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اپنا وزن ہلکا ہوگا تو ہم تھوڑا سا اوپر اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ہی ہم کوئی زیادہ خیر کا کام کر سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں چیلنجز ہیں جو سب کی زندگی میں ہوں گے، ٹھیک ہے، سب چیزیں نہیں ملتی ہیں جیسے ہم نے مانگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایڈ کریں، شکر صبر. ٹھیک ہے، کوئی ہمیں تکلیف ملی ہے اس پہ شکر اور صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیں میرا تو کوئی بس نہیں ہے، میں تکلیف کو روک بھی نہیں سکتی. اگر میں بول لوں گی، 2-4 الفاظ بول لیے، کسی کو بول دیے، خود میں نے اپنے آپ کو، کیا ہو گیا؟ اس سے حل ہو گیا. اس کے بولنے سے حل ہوتا ہے تو بے شک بولیں. میں کہتی ہوں 4 نہیں 12 بولیں. ٹھیک ہے، ڈبل کر کے بولیں. اگر نہیں حل ہو رہا تو وہ 2 بھی نہ بولیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے بولنے سے یا کوئی نیگیٹو بات نکالنے سے نہیں حل ہو رہی چیز، تو اس سے بہتر ہے نا خاموشی سے. آپ جب خاموش ہوں گے حکمت سمجھ آئے گی اللہ کی. اور آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنی سی تکلیف ہے، میرے تو بس میں نہیں ہے کہ میں اسے اتنی سی بھی کرتی، یہ تو اتنی سی بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، کسی نیگیٹو ٹائم میں، کسی ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو پازیٹیو فیڈ دیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو یعنی کوئی اچھی خوراک دیں اپنے دماغ کو، کہ یہ تو اتنی زیادہ بھی ہو سکتی تھی. اولاد اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مجھے اور کوئی ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے اولاد تو مجھے بعد میں بھی مل جائے، لیکن ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی اور مسئلہ مسائل ہو سکتا تھا. اچھا، میں کہوں کہ میرا رنگ کالا ہے، جی اسی میں بہتری، بے شک بہتری ہوگی اسی میں. ٹھیک ہے، اللہ کے معاملات میں بہتری ہوتی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کو چیز دنیا میں نہ ملے لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا آخر میں آپ کو ایسا اجر ملے گا کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ یہ کہیں گے میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اس ٹائم پہ جب ہم اجر دیکھیں گے نا ایسی دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی گی، تو انسان کہے گا یار میری وہ بھی دعائیں نہ قبول ہوتی. لیکن مطلب دیکھیں انسان کسی حال میں خوش نہیں ہو رہا نا، آگے جا کے دنیا میں جو ملا ہے اس پہ بھی چلیں کہہ لو کہ شکر ہے وہاں، لیکن یہ انسان وہاں جا کے کہے گا کہ یہ اتنا زیادہ اجر، تو یہ تو مجھے پتا ہوتا میں دنیا میں تھوڑی سی اور جو ہوئی تھی قبول نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس ٹائم پہ ذرا اپنے آپ کو ٹھہرائیں، صبر کے ساتھ کام لیں اور اپنے اندر شکر لائیں کہ الحمدللہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی گر جاتا ہے چوٹ زیادہ بھی لگ سکتی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر تب محسوس ہوتا ہے نا جب ہم اس چیز کو فیل کرنا شروع کریں، یار یہ تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا، یہ تو وہ کام بھی ہو سکتا تھا جو شاید میری پہنچ میں بھی نہیں ہے. صحیح ہے، تو زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں ان کو فیس کیا جاتا ہے، نہ کہ بول کے اونچا بولنے سے کوئی حق چھپ نہیں جاتا. اسی طرح ہم اگر بولتے رہیں اسی طرح جو معاملات ٹھیک ہیں، جو چیز ہے وہ ویسی ہی رہے گی. وہ غائب ہو جاتی ہے کوئی، ہمارا غصہ کرنے سے کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی.
بہتر یہ نہ اپنی انرجی ویسٹ کریں، نہ ٹائم ویسٹ کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو طرف یوز کریں. صحیح ہے. ہم اگر حضرت عائشہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیں تو انہوں نے بہت کام کیے ہیں، ان سے کتنے یتیموں کی کفالت ہوئی ہے. اب دیکھیں کتنی ینگ ایج میں ان کی جو کیا نام ہے اکیلی رہ گئی وہ، ان کی تو ینگ ایج تھی نا، لیکن اسی ینگ ایج میں انہوں نے علم کا کام کیا. ٹھیک ہے. اسکالر تھی وہ. حضرت عائشہ کے تھرو ہمیں بہت سارا علم ملا ہے، بہت سارے ایسے معاملات ملے جو آج ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. پرسنل لائف کے جو معاملات ہمیں ملے ہیں ان کے ہماری ازواجات امہات کے تھرو ملے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجات کے تھرو ہمیں یہ چیزیں پہنچی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا سیکھا ہم نے آج کے اس لیسن سے؟ اپنی سوچ مطلب ایسی رکھنی چاہیے، مطلب پازیٹیو تھنکنگ ہو جانی چاہیے. بالکل. آپ نے یہ سیکھا؟ کوئی ایک بات بتا دیں. ہم نے نا آئندہ میں پوچھوں سیکھنے سے مراد ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کریں گے. زندگی میں اچھا آپ آج لیسن لے کے چاہیں کل آپ لوگوں نے جلدی آ جایا کریں، میں آپ جلدی آ جایا کروں گی انشاءاللہ. تو کل آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم یہاں یہ کام کر سکتے ہیں، اس کام کو جو آج ہم نے سیکھا اس چیز کو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں، اس چیز سے مجھے یہ ہیلپ ملی. ٹھیک ہے. فیڈ بیک دیا کریں. فیڈ بیک کس کو کہتے ہیں؟ رد عمل کو. اپنی رائے. فیملی میں یا دوستوں کے ساتھ مطلب ہاں اس چیز کو شیئر کریں، اور اس کے بعد عمل جہاں پہ کیا اس کو لے کے آئیں ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو جب تک یہ چیز آپ ہماری زندگیوں میں نہیں جاتی ہے، یہ بک بند ہوئی ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی میرے